الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج سورہ آل عمران کی ہماری 6 نمبر کلاس ہے اور آیت نمبر 55 سے لے کر 63 تک کی 9 آیات مبارکہ آج ہمارے سبق کا حصہ ہیں۔ ان کی باقاعدہ تلاوت کا شرف حاصل کریں گے حافظ رضا احمد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطهرك من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ صدق اللہ العظیم۔ آمین، جزاک اللہ۔ الحمدللہ ہم نے جب اس سورت کا آغاز کیا تھا تو ہم نے اس کے شان نزول اور اس کے مضامین کی جو ترتیب دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ یہ سورہ مبارکہ مدنی تھی، اس کی 200 آیات تھیں اور اس کا مرکزی موضوع عیسائیت، کرسچینٹی اور اس کے عقائد اور اس کی جو گمراہیاں ہیں وہ اور ان کی اصلاح تھی، بالکل اس طرح جیسے اس سے پہلے سورہ بقرہ کا مرکزی موضوع بنی اسرائیل اور اہل کتاب میں سے یہودی تھے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو سورہ مبارکہ نازل فرمائی مدنی پیریڈ میں، تو ہمیں یہ اپنے مضامین کے اعتبار سے لگ رہا ہے کہ یہ مدینہ طیبہ کا جو 10 سالہ تقریباً پیریڈ ہے، آقا دو جہاں علیہ السلام کی عمر مبارکہ کے آخری جو 10 سال ہیں، یعنی 54 سے لے کر 63 کے راؤنڈ اباؤٹ حیات ظاہری کے، یہ سورہ مبارکہ اپنے مضامین کے اعتبار سے وہاں ہمیں پھیلی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کچھ آیات اس کی 2 ہجری کے حوالے سے ہیں، غزوہ بدر و احد کے حوالے سے۔ آگے جب ہم چلیں تو کچھ آیات مبارکہ جو آج ہم پڑھیں گے یہ کو 10 ہجری کے قریب جو ہے وہ آقا دو جہاں علیہ السلام پر جو ہے وہ نازل ہوئی۔ جیسے وفد نجران حضور کی بارگاہ میں آیا تھا عیسائیوں کا ایک وفد، اور اس کی اصلاح کے لیے یہ پوری کی پوری آیات، بلکہ یوں کہیے کہ اس کی جو پہلی 100 آیات ہیں وہ تقریباً یہی مضامین رکھتی ہیں کہ اہل کتاب میں سے عیسائیوں کی یہ اخلاقی کمزوریاں ہیں، اور پھر اصلاح کے لیے مسلمانوں کو آیت نمبر 102 سے 200 تک پورے جو عملی احکامات ہیں وہ بتلائے گئے ہیں۔ یہودیت اور عیسائیت کے جو آپس کے تعلقات ہیں ان کو تھوڑا سمجھنا آج کی آیات مبارکہ سے پہلے بہت ضروری ہے، وہ ایک تمہیدی حیثیت رکھتی ہیں۔
یہودی اور عیسائی دونوں بنی اسرائیل تھے، دونوں اہل کتاب تھے، دونوں اپنے انبیاء کے حوالے سے کوئی اچھا تعلق اور سلوک نہیں رکھتے تھے، اور آپس میں ان کی جو مخاصمت اور مخالفت تھی وہ نظریاتی بھی تھی اور عملی بھی تھی۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل میں، اہل کتاب میں یہودیوں کی اصلاح کے لیے بہت عرصے بعد، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کافی سارے عرصے بعد، اللہ رب العزت نے 2 انبیاء یکے بعد دیگرے بھیجے، جن میں سے آخری جو نبی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور یہ یہودیوں کو رائے حق کی طرف لانے کے لیے ایک آخری کوشش تھی جو اللہ رب العزت نے انبیاء بھیج کر انبیاء کی کوشش کے ساتھ ان کو واپس لانے کی بات فرمائی، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا، اور یہودیوں نے جا بجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اعتراضات کیے، حضرت مریم سلام اللہ علیہ پر انہوں نے پھبتیاں کسیں، معاذ اللہ اخلاقی لحاظ سے ان کو بہت گرا دیا، اور ایک جینٹل مین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے لیے بھی یہودی تیار نہیں ہوئے، بلکہ ان کو باغی کہا، اور حتیٰ کہ ان کو پھانسی کے پھندے تک بقول ان کے انہوں نے لٹکا دیے۔ اب یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ یہودی تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ سوچ رہے تھے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ وہ مکر کر رہے تھے اور میں ان کے مکر کی بہتر تدبیر کر رہا تھا۔ ہم نے اپنی لاسٹ کلاس میں مکر کے حوالے سے یہ بات سیکھی تھی کہ مکر کی نسبت جب انسانوں کی طرف ہو، اور ان انسانوں کی طرف ہو جن کا اخلاق اور ان کی فکر اور عمل ٹھیک نہ ہو، تو وہاں اس کا معنی چال چلنا ہوتا ہے، لیکن جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اللہ چال کا لفظ جو ہے وہ ہماری اردو زبان میں کوئی اتنا پازیٹیو اس کا یوزج نہیں ہے، اس وجہ سے وہاں چال کا جو رزلٹ ہوتا ہے اور نتیجہ ہوتا ہے مفسرین نے وہ معنی کیا ہے۔ تو یہودیوں نے چال چلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کا پھندا دلوانے کی، تو اللہ فرما رہا ہے وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے ان کی اس جو چال ہے اس کی تدبیر فرمائی، اور واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہت بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ اب یہ جو آج کا رکوع ہے، اللہ رب العزت نے جو بہتر تدبیر فرمائی تھی اس کی صرف ایک جھلک اللہ میرے اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تدبیر کیسے فرماتا ہے؟ اس میں سب سے پہلی تدبیر یہ تھی کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، جن کی تعداد ہم نے پچھلی کلاسوں میں پڑھی کہ 12-13 سے زیادہ نہیں تھے، حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی اور ان کے ساتھی کمپینین کہلاتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ صحابی اور اصحاب کہلائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کو قرآن نے حواری کہا۔ وہ جو 12-13 کے قریب تھے ان میں سے ایک ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مخبر نکلا، اور وہ اس نے بغاوت کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بے وفائی کی۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ دیکھو میں نے کیسی بہتر چال چلی کہ ساری چیزیں اور سارے معاملات یہودیوں کے حق میں تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھانسی کے پھندے پہ چڑھ جاتے، لیکن وہ جو باغی بندہ تھا اور جو جاسوسی کرنے والا تھا، اللہ فرما رہا ہے ہم نے عیسیٰ اپنے نیک بندے کی جو شبیہ ہے وہ اس کے چہرے کے اوپر طاری کر دی، اور وہ پھانسی کے پھندے پہ جھول گیا، اور اے میرے بندے عیسیٰ ہم نے تو آپ کو پورا جو ہے وہ آسمانوں پہ اٹھا لی۔ یہ تدبیر جو اللہ نے فرمائی تھی کہ اللہ نے موت کے منہ سے اور یہودیوں کے مکر و فریب کے منہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نکال کے اپنی طرف آسمانوں کی طرف بلا لیا تھا، یہ اللہ کی بہتر تدبیر کی پہلی بات ہے۔ اس کے اندر بہت ساری باتیں سیکھنے والی ہیں گرامیٹیکلی اور لغوی اعتبار سے، لیکن ان کو ہم درمیان میں ڈسکس کریں گے۔ ہم ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا۔ اذ کا معنی جب، یعنی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تعلیم بھی مقصود ہے کہ مسلمانوں کی طرف اب نبی بن کر آئے ہیں آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان کو ہمت حوصلہ دلایا جا رہا ہے کہ تم مکے سے اگر نکل آئے تھے کفار کے مظالم سے تنگ آ کر، اللہ کے حکم سے تم نے ہجرت کر لی تھی، اور یہاں آ کر تمہیں یہودیوں اور عیسائیوں سے پھر پالا پڑ گیا ہے، تو فکر نہ کرو، یاد کرو کہ اللہ تدبیریں کیسے فرماتا ہے۔ وہ تدبیر کیا ہے؟ اذ قال اللہ، اذ جب، قال فرمایا، اللہ نے جب اللہ نے فرمایا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، اے میرے بندے، اے میرے نبی، انی، بے شک میں، متوفی کا، تمہیں صحیح سالم لینے والا ہوں۔ یہ جو اس کا ترجمہ ہے صحیح سالم، یہ بہت سارے ترجمہ کرنے والے اور مفسرین نے اس کا یہی ترجمہ کیا ہے، اور ہمارا ترجمہ چونکہ گورنمنٹ
کے اصولوں کے مطابق ہے اور ان کا ریکمینڈڈ ہے، تو ہم نے بھی وہی ترجمہ کیا ہے یہاں کہ میں تمہیں صحیح سالم لینے والا ہوں۔ کیوں کہ بعض لوگوں نے خصوصاً برصغیر پاک و ہند میں ختم نبوت کے حوالے سے جن لوگوں کا ایک شکوک و شبہات میں مبتلا تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو مر گئے تھے، وہ عیسیٰ تھے ہی نہیں جن کی قرآن یہاں بات کر رہا ہے، تو یہاں تو ایک ہمارا مصلح اور ہمارا نبی مراد ہے کہ یہ دوبارہ آیا ہے، وہ تو جھوٹ تھا اور یہ سچا بن کر آیا ہے۔ تو یہاں ذہن میں بات بٹھا لیں، متوفی کا معنی ہے میں تمہیں صحیح سالم لینے والا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ توفا یا توفا کا ایک اصلی اور حقیقی معنی ہے اور ایک اس کا مجازی معنی ہے۔ تو اس کا حقیقی معنی جو ہے وہ ہے صحیح سالم لینے والا، یعنی کہ کچھ چیز اخذ کرنے والا، لینے والا، کسی چیز کو مکمل کرنے والا، اور مجازی معنی اس کا وفات دینا ہے اور کسی کو فوت کرنا ہے۔ اور عربی کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جس لفظ کے دو معنی ہوں، ایک حقیقی ہو اور دوسرا مجازی ہو، تو وہاں پر حقیقی معنی ہی مراد لیا جاتا ہے، مجازی معنی مراد نہیں لیا جاتا۔ تو متوفی کا مجازی معنی فوت کرنا ہے۔ اللہ یہ نہیں فرما رہا کہ عیسیٰ کو اللہ نے فرمایا کہ میں تجھے فوت کرنے والا ہوں، کیونکہ فوت کرنے والے کون تھے عیسیٰ کو؟ یہودی۔ اگر اللہ بھی عیسیٰ کو فوت ہی کرتے اور وفات ہی دیتے تو پھر تو یہودیوں کے موقف کے حوالے سے اللہ حضرت عیسیٰ کی تائید نہ فرماتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اے میرے عیسیٰ، میں یہودیوں کو شکست دینے والا ہوں، وہ تمہیں پھانسی دینا چاہتے ہیں، لیکن میں تمہیں صحیح سالم لینے والا ہوں۔ صحیح سالم کی پھر ایک اس کے اندر رخ اور فیض کیا ہے؟ وَرَافِعُكَ، اور میں تجھے اٹھانے والا ہوں، الیہ، اپنی طرف۔ پتہ چلا کہ دو کام کیے، اللہ رب العزت نے پورا حدیث علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لی۔ اور کرینہ پھر کیا ہے کہ یہاں وفات مراد نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید کے سب سے پہلے مفسر ہیں اور حدیث قرآن کی تفسیر کا قرآن کے بعد سب سے پہلا ماخذ ہے۔ تو اس آیت کی تشریح تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا اور قرب قیامت پھر تشریف لائیں گے اور دنیا میں اسلام کا دورہ ہوگا۔ وہ جب دجال آئے گا، امام مہدی آئیں گے، وہاں امامت ہوگی، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تدفین ہوگی، تو وہ کرینہ بتا رہا ہے کہ حدیث علیہ السلام اس وقت فوت نہیں ہوئے، اللہ نے زندہ اٹھا لیا۔ اور جو کہ کل نفس ذائقۃ الموت ہے، تو حدیث علیہ السلام آئیں گے اور ان کے اوپر پھر موت طاری ہوگی اور وہ اپنی جگہ پہ دفن ہوں گے جہاں روضہ رسول میں آج تک ان کی تدفین کی جگہ موجود ہے۔ وَمُطَهِّرُ کا یہاں شد جو ہے وہ تھوڑی غائب ہے، اس کی ہم تصحیح کر لیں گے، آپ بھی کر لیجئے گا۔ وَمُطَهِّرُ کا، اور میں تمہیں پاک کرنے والا ہوں، مِنَ الَّذِينَ، ان سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، میں تمہیں کافروں سے پاک کرنے والا ہوں۔ اب یہاں پر کافروں سے کون مراد ہے؟ یہاں پر کافروں سے بالاتفاق یہودی مراد ہے۔ یہودی حدیث علیہ السلام کو کہتے تھے کہ یہ تو معاذ اللہ نیک باپ کے بیٹے ہی نہیں ہیں، ان کی ماں نے تو معاذ اللہ کی ایک ناجائز اولاد جنی ہے، کیونکہ حدیث علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ جو ان کی حرزہ سرائی تھی، اللہ رب العزت نے ان کو کفر سے تعبیر کیا۔ اے عیسیٰ، میں تجھے پاک کرنے والا ہوں، من الذین، ان سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یعنی یہاں سے مراد یہودی ہیں جو ان کے طعن و تشنیع تھے اور الزامات تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ۔ اللہ نے وعدہ فرما دیا، عیسیٰ میں تمہیں صحیح سالم اپنے پاس بلانے والا ہوں، میں تمہیں اوپر اٹھانے والا ہوں، اور میں تمہیں ان کافروں کی اس حرزہ سرائی سے پاک کرنے والا ہوں۔ ایک اور بہت بڑی بشارت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے لیے۔ اللہ فرما رہے وَجَاعِلُ الَّذِينَ، اور میں کرنے والا ہوں، الَّذِينَ، انہیں، کن کو کرنے والا ہوں؟ اتبعوک، جنہوں نے اتباع کی آپ کی، میں انہیں کیا کرنے والا ہوں؟ فوق، غالب کرنے والا ہوں، الذین، ان پر، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ کب تک میں ان کو غالب کروں گا عیسیٰ تیرے متبعین کو؟ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ یہ بڑی ٹیکنیکل آیت مبارکہ ہے، یہاں دیکھنا یہ پڑے گا کہ اللہ کن کو غلبہ دے رہا ہے۔ الفاظ آیت کے یہ ہیں، اتبعوک، جنہوں نے تمہاری پیروی کی۔ تو عیسیٰ کی پیروی عیسائی کر رہے ہیں یا کوئی اور کر رہا ہے؟ اگر عیسائی کر رہے ہیں تو پھر اللہ فرما رہا ہے کہ میں کرنے والا ہوں تیرے متبعین کو کیا؟ غلبہ دینے والا۔ کن پر؟ جنہوں نے کفر کیا۔ یہ کافر کون ہے؟ کافروں کی تو پچھلی آیت میں تشریح ہو چکی ہے کہ وہ کون ہے؟ یہودی ہیں۔ اب اللہ غلبہ دے رہا ہے حضرت عیسیٰ کے متبعین کو، اور دے کس پہ رہا ہے؟ یہودیوں پر۔ اب یہ جن کو اللہ غلبہ دے رہا ہے اور جو حضرت عیسیٰ کے پیروکار ہیں، یہ مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں؟
اب اللہ اگر عیسائیوں کو غلبہ دے رہا ہے تو آج تک ایسا نہیں ہے کہ یہودیوں کے اوپر عیسائی غالب رہے. آج بھی پوری دنیا میں دیکھیں تو بظاہر سپر پاور امریکہ ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ پالیسی میکر جتنے ہیں اور تھنک ٹینک ہیں وہ آپ کو سارے کے سارے یہودی نظر آتے ہیں. اس لیے جو یہود کا اثر و رسوخ ہے وہ عیسائیت کا بھی نہیں ہے آج. تو یہاں دو معنی مراد ہیں. ایک معنی تو یہ ہے جو تیری اتباع کرنے والے ہیں وہ غالب رہیں گے، تو اس سے مراد حضرت عیسیٰ کے نام لیوا بھی ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار مسلمان، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ مسلمان یہودیوں کے اوپر قیامت کے دن تک غالب آئیں گے. اگر ہم آج جہاں اس کلاس کو پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کی آیات کو 2022 میں، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی جو ہے وہ اپنی پالیسیز کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے اور ہر حوالے سے وہ عیسائیت عالم اسلام اور پوری دنیا کے 7.5 ارب انسانوں پہ ہمیں غالب نظر آ رہے ہیں. لیکن یہ آج کی بات ہے. آج کے 100 سال بعد باتیں کس کو پتہ ہیں، 200 سال باتیں کس کو پتہ ہیں. لیکن ایک وقت تو وہ بھی ہے کہ جب دجال آئے گا اور وہ یہودیوں میں سے ہوگا، حدیث علیہ السلام آئیں گے اور صلیب کو بھی توڑیں گے اور دجال کا خاتمہ بھی کریں گے، تو وہاں وہ جس مشن کو سپورٹ کر رہے ہوں گے وہ تو مشن محمدی ہے. تو یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ عیسیٰ کے پیروکاروں کو جو حقیقی معنوں میں عیسیٰ کی بات ماننے والے ہیں، اور عیسیٰ نے کہا تھا کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں. اب عیسائی جو ہیں وہ تو ان کو سن آف گاڈ کہتے ہیں، وہ تو ٹرینٹی کے بھی قائل ہیں. لہٰذا حضرت عیسیٰ کے حقیقی معنوں میں پیروکار وہ ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو ماننے والے ہیں. اور وہ تعلیمات کیا ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، وہ کلمت اللہ ہیں، اللہ نے ان کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے. اور اللہ فرما رہے اگر یہ ڈسپیوٹ بھی تمہارا حل نہیں ہوگا تو پھر ثم الیہ مرجعکم، ثم پھر الیہ میری طرف ہی، مرجعکم تمہیں لوٹ کر آنا ہے. چلیں دنیا میں تم اپنا بکھیڑا یہ ختم اگر نہیں کرتے ہو کہ حضرت عیسیٰ فوت ہوئے یا میں نے زندہ اٹھا لیا یا معاذ اللہ وہ باغی تھے جیسے یہودی کہتے تھے، تو انتظار کرو، ایک وقت آنا ہے اور تم نے میری طرف لوٹ کر آنا ہے. یہاں بٹوین دا لائن ایمان بالآخرت کی تبلیغ بھی کر دی گئی ہے. ثم الیہ مرجعکم، تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے. فاحکم، پھر میں فیصلہ کروں گا، بینکم، تمہارے درمیان میں فیصلہ کر دوں گا، فیما، ان معاملات میں، کنتم فیہ تختلفون، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیو، جن میں تم اختلاف کرتے رہتے تھے. یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں تھی. وہ جہاں بھی بیٹھتے تھے ان کا موضوع بحث یہی ہوتا تھا. جیسے آج آپ دیکھیں کہ جہاں بھی انسان بیٹھیں، ہمارا رمضان بھی سیاست کی ڈیبیٹ کی نظر ہو گیا. تو یہ ایک دن کی ڈیبیٹس نہیں ہوتی، یہ تو نسلوں کی ہوتی ہیں، سالہ سال اس میں لوگ چلتے رہتے ہیں. تو یہ دو آیات جو ہیں وہ بڑی سمجھنے والی تھی. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ. یہ اللہ رب العزت کا یہودیوں کے حوالے سے ایک امت مسلمہ کے ساتھ وعدہ ہے. فا کا معنی تو اما جو ہے وہ ایکسپلینیٹری ایک پارٹیکل ہے، حرف تفصیل ہے، اس کے بعد جو چیزیں آتی ہیں وہ تفصیل گویا کہ بیان کر رہی ہوتی ہیں. فَأَمَّا تو الَّذِينَ جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، یعنی یہ پھر کون ہے؟ اس سے obviously تو یہ مراد ہے کہ یہودی ہیں جنہوں نے کس کا انکار کیا؟ حدیثہ کا. اور صورت مدنی ہے. پھر نبی کریم علیہ السلام کے مدینہ آنے کے بعد حضور کا بھی کیا کیا؟ انکار کیا. بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ تینوں یہودیوں کے قبیلے تھے. ہر وقت مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے دغا بازی کی. پھر فتح خیبر ہوا، حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ پہ یہ یہودی جو ہیں وہ خیبر کے قلعے فتح ہو گئے. اللہ نے وہاں بھی فتح عطا فرما دی. اور اس سے مراد وہ لوگ بھی ہیں انکار کرنے والے جو حضرت عیسیٰ کی اصل شان کے منکر ہیں. تو اللہ دونوں کے بارے میں فرما رہا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، تو جن لوگوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ، تو میں انہیں عذاب دوں گا. کیسا جی؟ عذاباً شدیدا، شدید عذاب دوں گا. کب دوں گا؟ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور. تو بظاہر تو آج مسلمان بیچارے پس رہے ہیں عیسائیت اور یہودیت کی چکی میں، لیکن یہ آج کی باتیں ہیں. آنے والے وقت میں کیا ہوگا یہ باتیں دیکھی جائیں گی. ہم نے پیچھے سورہ بقرہ میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تھا، اللہ عروج و زوال کیسے دیتا ہے، کہ ایک دفعہ بیت المقدس پورے کا پورا برباد ہو گیا، بادشاہ نے کر دیا. حضرت عزیر علیہ السلام گزرے، ذہن میں سوال پیدا ہوا اللہ یہ پوری بستی دوبارہ کیسے آباد ہوگی؟ تو اللہ نے حضرت عزیر پہ کیا کر دی؟ موت طاری فرما دی. موت، نیند نہیں، موت طاری فرما دی. کتنا عرصہ؟ 100 سال. اٹھے شہر پورا آباد ہے. تو عروج و زوال یہ رب کا ایک پورا نظام ہے. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پہلی مین سٹریم میں دنیا میں
جن کے پاس پاورز ہیں وہ یہودی ہیں، دوسرے نمبر پہ ہمیں عیسائی نظر آتے ہیں، ان کا گٹھ جوڑ بھی نظر آتا ہے۔ آپ نیچے دیکھیں تو ڈیوائن ریلیجن پہ یقین رکھنے والے اور ریویلیشن پہ تیسرے نمبر پہ مسلمان ہیں۔ لیکن یہ آج کی بات ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اسلام کو اللہ عروج عطا فرمائے گا۔ اس وقت یہ آیت اپنے پورے جوبن کے ساتھ پڑھنے والوں کے سامنے آئے گی کہ جن لوگوں نے کفر کیا تو میں انہیں سخت عذاب دوں گا، دنیا میں بھی اور اس عذاب کی شکلیں ہیں جی۔ جنگ عظیم اول دیکھ لیں، دوم دیکھ لیں، آنے والے وقت میں ایٹم کی جنگ کیسے ہونی ہے، کیسے انہوں نے ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جانا ہے۔ جہاں اللہ نے تدبیر کر کے جناب عیسیٰ کو بچا لیا تھا، وہاں اللہ تدبیر کر کے امت مسلمہ کی بھی حفاظت فرما دے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، واو کا معنی اور ما نیگیٹو پارٹیکل ہے، نفی کے معنی میں آتا ہے، اور ما لَهُم نہیں ہوگا ان کے لیے، من ناصرین، اس وقت پھر مددگار کوئی نہیں ہوگا۔ آج دیکھیں بیماریاں بھی انہی کی پھیلائی ہوئی، دوائیاں بھی انہی کی تجویز کرتا، لیبارٹریز بھی انہی کی تجویز کرتا، ایک پوری گورکھ دھندا جس کے اندر پوری انسانیت جو ہے وہ لتڑ گئی ہے۔ لیکن اللہ کی جو یہ وعید ہے ہم سب کے سامنے ہے، اللہ ان کو دنیا آخرت میں عذاب دے گا اور پھر ان کا مددگار بھی کوئی نہ ہوگا۔ تو قرآن کا ایک بڑا کمپیریٹیولی اسلوب ہوتا ہے، قرآن نا امید نہیں کرتا، قرآن ہوپ اور امید بھی دلاتا ہے۔ تو اس گروہ کے ساتھ کہ جس کا انجام برا ہونا تھا، اللہ نے ایک ایسے گروہ کا تذکرہ بھی کیا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اچھی نجات دے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا، اور انہوں نے اعمال کیے، کیسے؟ الصالحات، نیک اعمال، فَيُوَفِّيهِمْ، فا یوفی اور ہم، یہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ فا تو یوفی، وہ پورا پورا عطا فرمائے گا، ہم انہیں، وہ اللہ انہیں پورا پورا عطا فرمائے گا، کیا؟ اجورہم، ان کا اجر۔ تو مومن اگر دنیا میں شہید بھی ہو جائے تو شہادت اس کا کتنا بڑا مقام ہے، شہید تو قیامت والے دن اللہ کے حضور حاضر ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، جو بندہ احرام کی حالت میں عمرہ یا حج میں فوت ہو جاتا ہے تو اس کو بھی ایسے ہی دفنا دیا جائے، اور وہ اللہ کے حضور جب پیش ہوگا تو اسی طرح اپنے احرام کی حالت میں اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ بظاہر مومن کی زندگی غازی والی ہو تو بھی نجات ہے، اور اگر شہید والی ہو تو بھی نجات ہے۔ تو اللہ اہل ایمان کو اور اعمال صالح کرنے والوں کو پورا پورا اجر عطا فرمائے گا۔ واللہ لا یحب الظالمین۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ جو ایمان اور عمل صالح کے تقاضے خود بنا لیتا ہے کہ یہ ایمان ہے اور یہ عمل صالح ہے، جیسے آج پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک سیکولرزم کا پورا جال اور لادینیت اور ایتھزم کا پورا جال بچ چکا ہے، وہاں تو ایمان بھی لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، وہاں تو اعمال صالح بھی لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ ایمان اور ایمان کی شاخیں اور برانچز صرف وہ ہیں جو اللہ رسول نے متعین کی ہیں، اعمال صالح کی برانچز بھی صرف وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے متعین کر دی ہیں، باقی سارا ظلم ہے اور اندھیر نگری ہے۔ یہ ساری باتیں پچھلی کہہ کر اللہ فرما رہے محبوب آپ کے پاس وفد نجران آیا بیٹھا ہے عیسائیوں کا، اور یہ عیسیٰ کے بارے میں ڈیبیٹ کر رہا ہے آپ سے۔ آپ یہودیوں عیسائیوں کو مدینہ میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح کی پھبتیاں کستے ہیں، چہ جائے کہ آسمانی پیغام جو آپ لے کر آئے ہیں قرآن کی شکل میں، یہ اس کے منہ میں دو معاون اور ہیلپر ثابت ہوتے، یہ تو سام بن کے بیٹھ گئے ہیں، اہل مکہ سے بھی ظالم ثابت ہوئے۔ تو محبوب یہ جو پالیسی آپ نے مکے میں دیکھی تھی اہل مکہ کی، اور مدینہ میں دیکھ رہے ہیں اہل کتاب کی، اس سے ڈاؤٹ فل کبھی بھی نہ ہو، یقین محکم رکھیں، اور باتیں حق صرف وہی ہیں جو ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم۔ ذالک، یہ جتنی باتیں پیچھے ہوئی ہیں ایمان کی، عمل صالح کی، حدیث علیہ السلام کو پورا پورا زندہ آسمانوں پہ اٹھانے کی، صلیب نہ دینے کی، اس طرح کے سارے معجزات پچھلے، ذالکہ یہ اس میں اشارہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے، اور یہ نتلو ہو جو ہم پڑھ کر سناتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ پتہ چلا تلاوت کرنا ایک معنوں میں اللہ کی بھی سنت ہے۔ ذالکہ نتلو ہو، یہ جو ہم پڑھ کر سناتے ہیں، علیکہ آپ کو، من الآیات آیات میں سے، و ذکر الحکیم اور یہ حکمت بری نصیحتوں میں سے۔ یہ عام باتیں نہیں ہیں محبوب، ان کی بنائی ہوئی باتیں عام باتیں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ تو آیات ہیں، یہ تو نشانیاں ہیں، و ذکر الحکیم اور یہ تو حکمت بری نصیحتیں ہیں جو ہم آپ کو بتلا رہے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ جو 59 ہے، اس کو خاص اس تناظر میں دیکھیں کہ جب عیسائیوں کا وفد حضور کے پاس بیٹھا ہے اور کمیٹڈ ہے اس بات پہ کہ حدیث علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں،
اور خدائیت کا تصور توحید میں اور یکتائی میں نہیں ہے، بلکہ ٹرینٹی، تین خدا ہیں ہمارے۔ تو اللہ ان کو فرما رہے کیوں عیسیٰ کو خدا کیوں مانتے ہو؟ تو عیسائی کہنے لگے کیونکہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ فرما رہے اچھا محبوب ان کو پوچھیں، ان سے پوچھیں کہ اگر عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا ہونے کے بعد یہ سن آف گاڈ مانتے ہیں یا خدا مانتے ہیں ٹرینٹی میں آ کر، تو پھر آدم کو کیا مانیں گے؟ عیسیٰ تو صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور آدم تو وہ ہیں جن کی نہ ماں ہے اور نہ، تو پھر وہ زیادہ مستحق ہیں کہ یہ ان کو پہلے خدا اور خدا کا بیٹا مانیں۔ یہ عیسیٰ کو ہی کیوں مانتے ہیں؟ ماننا ہے تو ان کو مانیں، اور عیسیٰ تو آدم کی طرح ہی ہیں بلکہ اس سے بھی نیچے ہیں۔ آدم زیادہ استحقاق رکھتے ہیں کہ ان کو اللہ کا بیٹا مانا جائے، تو یہ ان کے اس عقیدے کو رد کیا گیا۔ ان مثل عیسیٰ، ان بے شک، یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، 6 ہیں ٹوٹل تعداد میں۔ مثل عیسیٰ، عیسیٰ کی جو مثال ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، کمثل آدم، آدم کی طرح۔ کیوں؟ عیسیٰ بغیر باپ کے آئے تو آدم بھی بغیر باپ کے آئے، تو پھر وہ زیادہ استحقاق رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے یا اللہ بنے۔ تو خلقہ من تراب، اللہ نے خلقہ، ان کو پیدا کیا تھا اللہ نے، من تراب، مٹی سے، ثم، دین، پھر قالا، فرمایا، لہو، ان سے، کن سے؟ مٹی سے اللہ نے آدم کو بنایا، پھر اس مٹی کو اور اس پورے ٹھیکری کو کہا کون؟ ہو جا، فیکون، تو وہ ہو گئی، وہ مٹی ہو گئی، اور وہ آدم کے پتلے کے اندر اللہ نے ایک جان پیدا فرما دی، اور پھر پورا کائنات کا نظام جو ہے وہ آگے چل پڑا۔ تو محبوب یہ دیکھو کہ وہاں تو مٹی سے پیدا آدم کو کر کے ہم نے نسل کو آگے چلا دیا، تو وہ تو مٹی سے انسان بنا دیا، اور یہ تو بغیر باپ کے، ان کی ماں تو کم از کم ہے۔ اس لیے یہ گمراہی ہے عالم عیسائیت کی کہ وہ حدیث علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، یا ٹرینٹی کے حوالے سے وہ خدائی اپنے سیلف آرگنائزڈ اجزاء میں سے حدیثہ کو ایک خدا مانتے ہیں۔ الحق من ربک، اللہ فرما رہے الحق کو حق ہے، من ربک کا، آپ کے رب کی طرف سے ہی۔ محبوب یہ جو ان کی چرب زبانیاں ہیں، ان کے جو دلائل ہیں عیسائیوں کے، یہودیوں کو، یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ آپ صرف اس خبر پہ یقین رکھیں کہ الحق کو من ربک، حق وہی ہے جو کس کی طرف سے ہے؟ آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ فلا تکن من الممترین، یہ آج نوجوان نسل اور تعلیم یافتہ طبقے کے لیے آیت کا یہ ٹکڑا اپنے اندر ایمان کی پوری جو ڈھیریاں ہیں وہ سمیٹے ہوئے ہے۔ فلا تکن من الممترین، لہذا لا تکن، تم نہ ہونا، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ تو جو کامیابی ہے اور مشن کا آگے بڑھنا ہے وہ شک والوں کو کبھی نصیب نہیں ہوتا، وہ ایمان والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اور مشاہدہ حق اللہ انبیاء کو اسی لیے عطا فرماتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایمان تو رکھتے تھے کہ اللہ زندہ فرماتا ہے، اللہ نے بالفعل مشاہدہ کروا دیا، موت طاری کر دی، 100 سال بعد زندہ کر دیا۔ اب جو بات حضرت عزیر کریں گے وہ کتنی اوتھینٹک اور یقین کے ساتھ ہوگی، کیونکہ یہ تو ان کی آپ بیتی تھی کہ موت کے بعد اللہ نے ان کو زندہ فرما دیا۔ تو جو راہیں ہیں کامیابی کی وہ شک سے کبھی نہیں ملتی، وہ یقین کے ساتھ ملتی ہیں، اور یقین اللہ کی ذات پہ پہلے ہوتا ہے، اپنی خداداد صلاحیتوں پہ اس کے بعد ہوتا ہے، تو ہی ایمان کے بعد یقین کا مرتبہ آتا ہے۔ تو اللہ اپنے حبیب کریم کی بھی تربیت فرما رہا ہے، اور وہ تربیت میرے اور آپ کے لیے بھی مشعل راہ ہے کہ محبوب فلا تکن من الممترین، شک کرنے والوں میں سے کبھی نہ ہونا، محنت کرتے رہیں، اس تبلیغ اسلام کے مشن کو آگے بڑھاتے رہیں، ایک دن اللہ ضرور اس کو کامیابی عطا فرما دے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ مباہلہ کے اوپر ہے، یہاں یہ بات نوٹ کر لیں، خاص طور پر یہ آیت بھی وفد نجران جو عیسائیوں کا آیا تھا حضور کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کے لیے، یہ اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور امت کے اندر جو تفرقہ بازی ہے اس کے حوالے سے بھی یہ آیت بڑی گتھیاں سلجھانے والی ہے۔ تو 2-4-5 باتیں نوٹ کر لیں، پھر ہم ترجمہ پڑھیں گے کہ ایک بات تھی جس کو، اور ایک عمل تھا جس کو مباہلہ کہتے تھے۔ مباہلہ کیا ہوتا تھا؟ انتہائی گڑ گڑا کر کسی دشمن اور جھوٹے دشمن کے لیے بد دعا کرنا، جو جھوٹا ہے وہ جل جائے اور جو سچا ہے وہ پار لگ جائے، اس پورے عمل کو کہتے ہیں مباہلہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم کے اوپر یہ جتنی وحی نازل فرمائی، وفد نجران عیسائیوں کے ان جو فکری اور عملی تضادات تھے ان کو دور کرنے کے لیے وہ نہ مانے۔ اللہ فرما رہے محبوب اگر یہ پھر بھی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں
اور ٹرینٹی اور عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں اور یہ حضرت عیسیٰ کو برا کہتے ہیں یہودی، تو محبوب آپ ان کے ساتھ ان کو مباحلے کی دعوت دیں، اور مباحلہ علم اور جو ڈیبیٹ ہے وہ تو اب مکمل ہو چکی ہے، یہ پھر بھی نہیں مانتے تو محبوب ان کو کہیں تم بھی اپنے بیٹے لے آؤ، اپنی جو ہے وہ عورتوں کو بھی لے آؤ، اور ہم بھی اپنے بیٹوں اپنی عورتوں اور اپنے خاندان والوں کو لے آتے ہیں، تو ایک کھلے میدان میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اللہ سے ایک دوسرے کے لیے لعنت کی دعا کرتے ہیں، جو جھوٹا ہے وہ جل جائے، وہ مر جائے، وہ ختم ہو جائے، اور جو سچا ہے وہ کنارے اور پار لگ جائے۔ تو انہوں نے ایک دن کا ٹائم مانگا، اور ایک دن کے بعد جب وہ آئے سارے عیسائی، تو وہ ان کے بڑے پوپ اور راہب جو تھے مذہبی لوگ، وہ کہنے لگے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مباحلہ نہیں کرتے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے بیٹوں کو بھی لے آئے، اپنی بیٹیوں کو بھی لے آئے، اور اپنی خواتین کو بھی لے آئے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ایگزیکٹ حدیث میرے ذہن میں نہیں، ویسے بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، تمام حدیث کی کتابوں میں اور تمام مفسرین نے یہ بات ذکر کی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے گھر والوں کو لے آئے تھے، اور حضور کے ساتھ کون تھا؟ آپ نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، جو آپ کے نواسے تھے، بیٹے تھے، یقیناً اس وقت بیٹا تو موجود کوئی نہیں تھا آپ کا، پہلے وصال فرما گئے تھے، حضرت قاسم بھی، حضرت عبداللہ بھی، حضرت ابراہیم بھی، تو اب حضور کے ساتھ نواسے تھے، قرآن مجید ان کو بیٹے کہہ رہا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، دونوں نے انگلیاں پکڑی ہوئی تھیں حضور کی۔ آپ سے پیچھے جو ہے وہ تین ان عظیم شخصیات کے پیچھے سیدہ کائنات جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ چل رہی تھی، اور آپ کے پیچھے پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چل رہے۔ جب یہ پانچ شخصیات کے چمکتے دمکتے اور حق اور سچ والے موقف پہ مبنی چہرے دیکھے تو عیسائیوں نے کہا کہ ہم مباحلہ نہیں کرتے، اور پھر وہ واپس چلے گئے، جزیہ دینا قبول کر لیا، لیکن مباحلہ انہوں نے نہ کیا۔ تھوڑا سا تو ہے بیک گراؤنڈ یہ۔ اب یہاں پر یہ اہل کتاب کا مسئلہ تو یہاں حل ہوا، لیکن مسلمانوں کے اندر جو تھوڑے سے اختلافات ہیں آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے حوالے سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور خاندان کے حوالے سے، ان کے بارے میں بھی ایک آدھ بات ذہن میں رکھنا بڑی ضروری ہے۔ امت محمدیہ کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ایک بیٹی ہونے کے قائل ہیں، کہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا ایک ہی بیٹی تھی۔ کیوں؟ حضور لے کے کتنی آئے تھے؟ ایک ہی، باقی کدھر تھی؟ تو یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کیٹاگوریکلی کہ جب حضور یہ مباحلہ فرما رہے تھے اس وقت 10 ہجری تھا، اس وقت کیا تھا؟ 10 ہجری تھا، اور اس کے کچھ عرصہ بعد ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا۔ آپ کی جو بیٹیاں ہیں وہ تو اس سے پہلے باقی تین اللہ کے حضور حاضر ہو چکی ہیں۔ آپ کی باقی بیٹیاں اہل سنت کے ہاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا، 4 بیٹیاں تھیں۔ حضور حضرت فاطمہ کو اس لیے لے کر آئے کہ اس وقت صرف زندہ ہی 3 تھیں، باقی ساری تو وصال فرما گئی تھی۔ کیوں کہ تاریخی طور پر یہ بات نوٹ کر لیں، حضرت رقیہ کا وصال 2 ہجری میں ہوا، اس آیت کے نزول سے کتنا عرصہ پہلے؟ 8 سال پہلے، اور جو حضرت ام کلثوم ہے ان کا اس سے امیڈیٹلی 1 سال پہلے وصال ہوا 9 ہجری میں، اور حضرت زینب جو ہیں ان کا اس 9 سے 1 سال پہلے یعنی 8 ہجری میں وصال ہوا۔ تو جب حضور لے کے آ رہے تھے تو ایک سیدہ کائنات کو لانے کی وجہ یہ تھی کہ حیات ہی آپ کی بیٹیوں میں ایک تھی، باقی تمام اہل سنت کی اور باقی تمام امت کے گروہوں کی کتابیں، کافی اور ناسخ التواریخ، یہ تمام کتابیں اس بات پہ شاہد ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے۔ تو یہ چھوٹی سی بات تھی، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ تو اس کا آپ ذرا ترجمہ دیکھیے گا۔ فمن حاجہ کا ترجمہ آپ لوگوں نے کرنا ہے جی، میں نے اس کا ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ بتا دیا ہے۔ فمن حاجہ کا، فا کا معنی تو من، جو کوئی بھی، حاجہ کا جھگڑا کرے آپ سے، حجت بازی کرے، یعنی باتیں ساری آ گئیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، قرآن نے کہہ دیا نہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، عیسائی کہتے تھے بیٹے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے بیٹے نہیں ہیں۔ یہ اتنا بڑا معاملہ جب تمہارے سامنے آ گیا اور اللہ نے واضح فرما دیا، تو فمن حاجہ کا فیہ، تو جو کوئی بھی جھگڑا کرے آپ سے فیہ اس بارے میں، من بعد، اس کے بعد بھی اگر کوئی جھگڑا کرے کہ اللہ نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ عیسیٰ ابن اللہ نہیں، ابن مریم، اس کے بعد بھی اگر کوئی جھگڑا کرے تو ما جاءک من العلم، اور کہ آ چکا ہے آپ کے پاس من العلم، اصل علم، اور وہ کیا ہے؟ وحی کا علم، تو فقل، محبوب پھر آخری آپشن یہ ہے کہ آپ مکالمہ نہیں، مباحلہ کر لیں۔
مکالمہ نہیں بلکہ مباہلہ کر لیں. فقل تو محبوب آپ فرما دیجئے تعالو آ جاؤ، ندعو ہم بلائیں، ابناءنا اپنے بیٹوں کو، وابناءکم اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا اور ہم اپنی عورتوں کو، ونساءکم اور تم اپنی عورتوں کو بلا لو، وانفسنا اور ہم اپنے نفسوں کو خود کو بلا لیتے ہیں، وانفسکم اور تم اپنے نفسوں کو بلا لو. ثم نبتہل ثم پھر دین نبتہل ہم مباہلہ کرتے ہیں. تو ترجمہ کیا ہے؟ ہم گڑ گڑا کر دعا کریں. کس کے لیے؟ جو جھوٹا ہے وہ جل جائے. فنجعل پھر ہم بھیجیں لعنت اللہ اللہ کی لعنت بھیجیں. کس پر؟ علی الکاذبین جھوٹوں پر. تو آگے قرآن کی جو تشریح اور اس کا پورا ایک تسلسل ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا، جو آج ہم تک موجود ہیں. میرے سامنے جتنی تفسیریں ہیں ان تمام میں یہ احادیث مبارکہ موجود ہیں. میں نے جن کے آپ کے سامنے جن کی باتیں کر دیں. تو مبالغہ ہوا تھا یا نہیں؟ مبالغہ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ چمکتے دمکتے نورانی چہرے اہل بیت کے، حضور کے خاندان کے، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا چہرہ انور، اور پھر حیدر قرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پوری فیملی کو جب دیکھا تو ان کے اوپر ہیبت طاری ہو گئی. ہم تو جھوٹے ہیں، یہ سچے ہیں، تو ہمارا تو نام و نشان بھی روئے زمین سے ختم ہو جائے. تو یہاں تک ڈیبیٹ قرآن نے کر کے پھر آخر میں مبالغہ کر لیا. اور یہ مبالغہ تو تھا اہل کتاب کے لیے. آج امت مسلمہ کے جو علماء ہیں، لیڈر ہیں، وہ بھی مبالغہ کی دعوت دیتے ہیں ایک دوسرے کو. بھائی آ جائیں میدان میں، جو سچا ہے جو جھوٹا ہے آ جائیں، مبالغہ کر لیتے ہیں. تو بنیادی طور پر مبالغہ کا جو کنسیپٹ ہے وہ ان کے لیے ہے جو کفار کے لیے ہیں، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے جو خلاف ہے. ان ھذا لہو القصص الحق. اچھا، اب اتنی باتیں کرنے کے بعد بھی وہی اسلوب اپنایا جا رہا ہے جو پچھلے صفحے کے آخری حرف کے ساتھ تھا، الحق من ربک. یہاں بھی یہی ہے، ان ھذا لہو القصص الحق. ان بے شک، ھذا یہی. اچھا، ھذا اور ہوا یہ انتہائی سٹریس کے لیے ہے جو ہوا ضمیر لائی گئی ہے. ھذا کا معنی یہ تھا، لیکن ھذا لہوا، ھذا کے ساتھ ہوا بھی آیا، لام تاکید بھی آیا. تو یہ نہیں مانا ہوا بلکہ کیا ہوا؟ یہی، بے شک یہی القصص و بیان ہے، الحق کو سچا. محبوب یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ عیسائی کہ حضرت علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو بس یہ باتیں بنی بنائی، اللہ فرما رہے محبوب ان کی طرف بالکل کان نہ دھریں. حق اور سچ وہی ہے جو اللہ نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اچھا، اللہ ہمیں بھی بتا دے وہ ہے کیا. وہ سنیں جی ایک جملے میں ہے کیا، وما من الہ الا اللہ. واو کا معنی اور ما نہیں ہے، من الہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، الا اللہ اللہ کے سوا. کیونکہ وفد نجران جب آیا تھا حضور کی بارگاہ میں، عیسائیوں کا وفد، تو وہ اپنی نئی نئی امیدیں لے کے آیا تھا. وہ کہتا ہے اے مسلمانوں کے نبی، پہلے ہم عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اب آپ کی بھی کرنی پڑے گی. تو یہ تو ہم ڈبل پریشانی میں آ جائیں گے، ہمارے پاس تو اتنا وقت ہی کوئی نہیں ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب ان کو کہیں کہ میری عبادت تو بڑی دور کی بات ہے، تمہیں تو عیسیٰ کی عبادت بھی نہیں کرنی. کیوں؟ وما من الہ الا اللہ، اور کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. تو تم تو بالکل کھلے آزاد ہو، اللہ کے حضور اپنے سر جھکاؤ اور اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارو. یہ باقی ساری مصیبتیں ہیں جو تم نے گلے میں ڈالی ہوئی ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. بات بھی اللہ کی سچی اور غلبہ اور حکمت بھی اللہ کا ہے. واو کا معنی اور انا بے شک، اللہ اللہ لہوا اللہ ہی ہے، لام بھی تاکید کا اور ہوا جو ضمیر لائی گئی یہ بھی تاکید کے لیے. اور بے شک اللہ ہی ہے العزیز بہت غالب، الحکیم. اچھا، اس کی حکمت کیا ہے؟ اگر وہ اتنی بڑی حکمت والا ہے تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، عیسائی راہ راست پہ کیوں نہیں آتے؟ یہودی راہ راست پہ کیوں نہیں آتے؟ اللہ کو اپنا حبیب پیارا ہے، وہ ختم المرسلین ہے، وہ انبیاء کا سردار ہے، وہ سید المرسلین ہے، اس کے باوجود بھی اتنی پریشانیاں مصیبتیں مکے میں اہل مکہ کی اور مدینے میں اہل کتاب کی. تو اللہ فرما رہا ہے ٹھہرو، میں غالب ہوں لیکن الحکیم، میں حکمت والا بھی ہوں. یہ حکمت میری یہ ہے کہ میرے محبوب نے سٹرگل کر کے اپنی امت کو بتانا ہے کہ کوئی بھی بڑا مقصد سٹرگل اور محنت کے بغیر اچیو نہیں ہوتا. یہ میری حکمت ہے، ورنہ میرے محبوب کو بدر میں تلوار لے کر نکلنے کی ضرورت ہی نہیں، میں تو خود ہی فتح دے دیتا.
یہ ساری باتیں صرف اس لیے ہیں کہ میں غالب ضرور ہوں، اور میرے ساتھ جو ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں میں غلبہ ان کو بھی دے دیتا ہوں، لیکن یہ ذہن میں رہے الحکیم، میں ساتھ ساتھ کون ہوں؟ حکمت والا بھی۔ حکمت کچھ ہے جو میں نے رکھی ہوئی ہے تاکہ کچھ تو کرو کہ آؤ میں تمہیں پھر اپنا ریوارڈ عطا فرماؤں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اللہ دے رہا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تولو یہ منہ موڑ لیں تو فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی علیم، خوب جاننے والا ہے، بالمفسدین، فساد مچانے والوں کو تو اللہ تعالیٰ بہت بہتر جاننے والا ہے۔ اور پھر محبوب یہ نہ سمجھے، پریشان نہ ہو، اندر گھٹن محسوس نہ کریں کہ دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے، اہل کتاب یہودی عیسائی کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب انہوں نے اگر منہ موڑ لیا ہے مکالمے کے بعد اور مباہلے کے بعد بھی، تو بس اللہ نے ان کو جان لیا ہے، اور یہی اس کی حکمت تھی۔ ورنہ محبوب یہ بھی ٹھیک ہوتے، آپ بھی ٹھیک ہوتے، تو پھر تو فساد کرنے والے اور حق کی بات ماننے والے کہاں جاتے۔ لہٰذا محبوب آپ ہمت اور حوصلہ رکھیں، اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو خوب جان رہا ہے۔ یہی باتیں انشاءاللہ آگے چلیں گی۔ ہمارے 6 رکوع مکمل ہوئے ہیں، اور بنیادی طور پر یہ جو تیسرا پارہ ہے اس کے 14 رکوع ہو چکے ہیں، تو غالباً اس کے 17 کے قریب رکوع ہیں، 3 کے قریب رکوع اس کے پارے کے حوالے سے بھی رہتے ہیں، اور آگے پھر سورت کی تو سورت کے تقریباً 14 رکوع ہمارے باقی ہیں۔ تو یہ آگے باتیں 64-63 تک ہم پہنچے ہیں، اور 101 تک یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی شخصیت کو جو نکھار کر قرآن نے پیش کیا ہے، یہ اس کی باتیں آگے آئیں گی۔ اور یہ اس لیے اللہ باتیں فرما رہا ہے کہ نبوت اور رسالت اور خلافت، حکمرانی، سیاست، سب کچھ بنی اسرائیل سے لے کے اللہ نے دے دیا تھا اپنے حبیب کریم کو اور آپ کے صحابہ کو اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو۔ تو اللہ ان کی خامیاں بیان فرما رہا ہے تاکہ مسلمان ان سے بچیں، اور آگے ایک روڈ میپ ہے پورا اللہ جو مسلمانوں کو دے رہا ہے تاکہ یہ دنیا پہ حکمرانی کریں، نظام اقامت الصلاۃ کا نظام قائم کریں اور زکوٰۃ کا نظام قائم کریں، لوگوں کو اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت میں لائیں، اور انسانوں کی غلامی سے لے کر لوگوں کو اللہ کی غلامی میں داخل کر لیں۔ اللہ رب العزت ہماری زبانوں میں تاثیر پیدا فرمائے، اور جو مشن اللہ نے ہمیں دیا ہے بولنے اور فکر سے آگے عملی میدان میں ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین، یہ سارا کچھ تیری توفیق سے ہوا جو آج تک ہوا، اگلے مراحل بھی تیرے سپرد ہیں۔ اپنے خزانے سے، اپنے جو غلبہ اور اپنی جو حکمت ہے اس کی برکتوں سے اللہ جتنی رکاوٹیں ہیں ہمارے اس مشن کے اندر، الہ العالمین ان میں کشادگیاں پیدا فرما۔ تو نے پہلے بھی دست و بازو عطا فرمائے، اور بدر کی فضاؤں میں فرشتوں کی طرح ہماری مدد کی۔ الہ العالمین ہم تیری مدد کے اب بھی منتظر ہیں، ہمارے جملہ امور تیرے سپرد ہیں، ہمارے ساتھ بہتری والا معاملہ فرما۔ یہ توفیقات تیری طرف سے ہیں، ہمیں اخلاص بھی عطا فرما، للہیت بھی عطا فرما، صحت بھی عطا فرما، وسائل بھی عطا فرما، افرادی قوت بھی عطا فرما، اور ہمیں اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو نیک فرما۔ الہ العالمین اس کام میں جتنے ممد و معاون ہیں ان سب کے معاملات تیرے سپرد ہیں، ہر ایک کے لیے بہتری والا معاملہ فرما۔ ہمارے آباء، ہم سے تعلق رکھنے والے لوگ، ہمارے والدین، بہن بھائی، دوست احباب، رشتہ دار جو ہم سے پہلے تیرے حضور حاضر ہو گئے، ان کی بخشش اور مغفرت فرما۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی سب کو شفاعت عظمیٰ نصیب فرما۔ ہمیں مرنے کی تیاری کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ہمیں ایمان کامل کی دولت نصیب فرما، عمل صالح کی دولت نصیب فرما، ہر قسم کے حوادثات سے، آفات و بلیات سے، بیماریوں سے، حاسدین منافقین کی بری نگاہ سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ ہمارے ملک کی خیر فرما، اس کے اداروں کو استحکام نصیب فرما، کل عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کی دولت نصیب فرما۔ الہ العالمین تمام اولاد آدم کو امن اور سکون نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔